الإله الذي لا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، مدبر الأمر، مصرف الأحوال، أحد صمد ليس كمثله شيء، السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، وقت ایک ایسا تیز رفتار پہیہ ہے جو سب سے الٹی چال چلتا ہے. پہیہ آگے چلتا ہے تو ہمیں بھی آگے لے چلتا ہے، پہیہ پیچھے کو حرکت کرے تو ہمیں بھی پیچھے لے جاتا ہے. گاڑی اب پیچھے چلتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ پیچھے ہوتے ہیں، وہ آگے چلتی ہے، ہم اس کے ساتھ ساتھ آگے ہوتے ہیں. وقت ایک ایسا پہیہ ہے جو پیچھے چلتا ہے، آگے چلتا ہی نہیں، پیچھے چلتا ہے، لیکن ہمیں آگے دھکیلتا ہے. پانی میں مد و جزر ہوتا ہے، مد موجیں اٹھتی ہیں تو چیزوں کو آگے دھکیلتی ہیں، جزر موجیں پیچھے ہٹتی ہیں تو چیزوں کو پیچھے بہا کے لے جاتی ہیں. لیکن وقت ایک عجیب حرکت ہے جو مسلسل پیچھے ہے، پیچھے لوٹ رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، لیکن ہمیں آگے دھکا دے رہا ہے، مسلسل ہمیں آگے دھکا دیا جا رہا ہے. وہ خود پیچھے جا رہا ہے، ہم اس پر سوار بھی ہیں، اس کی رفتار تیز بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں اس کا لیور نہیں، اس کا اسٹیئرنگ نہیں، اس کی بریک نہیں، اس کا کلچ نہیں، اس کا گیئر نہیں، وہ آسمان والے کے ہاتھ میں ہے. یغشی اللیل النہار، جو دن اور رات کا نظام چلاتا ہے. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، جو دن کے اوپر رات کو لپیٹتا ہے، رات کے اوپر دن کو لپیٹتا ہے. تو اس کے اندر ہماری زندگی بھی لپٹی چلی جا رہی، سمٹی چلی جا رہی ہے، اور وہ لحظے سیکنڈ منٹوں میں بدلتے ہیں، منٹ پھر گھنٹوں میں بدلتے ہیں، گھنٹے دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، سال صدیوں میں. اور اس طرح زمانہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور زندگی کو اور دنیا کو وہ موت کی طرف دھکیل رہا ہے، قبر کی طرف دھکیل رہا ہے، حشر کی طرف دھکیل رہا ہے. افلا ترون الی اللیل والنہار، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دن رات میں غور تو نہیں کرتے ہو. یبلیان کل جدید، ہر پرانی چیز کو یہ، ہر نئی چیز کو یہ پرانا کر دیتی ہیں. یقربان کل بعید، ہر دور کو قریب لے آتی ہیں.
وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ، اور اللہ کے وعدے کو تمہارے سروں کے اوپر لا رہی ہیں۔ تو دن اور رات اور صبح اور شام اور آتی جاتی سانس، یہ سب وہ دوہری دھار کے خنجر ہیں جو ہم پر ہی ہٹ ہٹ کے وار کر رہے ہیں، اور ان کا وار بے خطا ہے۔ ہماری زندگی میں سے دن چرائے جا رہے، گھنٹے چرائے جا رہے، ہفتے چرائے جا رہے، چوری ہوتے ہوتے ایک سال پھر چوری ہو گیا اور ہم نئے سال میں داخل ہو گئے۔ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا۔ جو کیلنڈر سورج کے نظام سے چلتا ہے تو سورج اللہ نے بنایا، وہ مہینے سال بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور چاند اللہ نے بنایا تو جو کیلنڈر چاند کے حساب سے چلتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، وہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ لیکن یہ اختیار ہے، اللہ نے ہمیں محرم کا کیلنڈر دیا اور غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنوری کا کیلنڈر دیا۔ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سارے دن اللہ کے، ایک دن اس میں مقدس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے کہا چنو، تو انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا، وہ ایک دن آگے جا پڑے۔ پھر اللہ نے عیسائیوں سے کہا تم بھی اپنے لیے کوئی دن منتخب کرو، انہوں نے اتوار منتخب کر لیا، وہ ایک دن اور آگے جا پڑے۔ دن جمعہ کا تھا تو یہود ہفتہ کو لے گئے، عیسائی اتوار کو لے گئے، ہمیں اللہ نے جمعہ دے دیا۔ افضل الایام، سب سے بہترین دن، اور جمعہ کی رات سب سے بہترین رات، شب قدر کے بعد جمعہ کی رات سب سے افضل رات۔ جمعہ کا دن تمام سال کے دنوں میں سوائے عرفہ کو چھوڑ کر یوم عرفہ اس کو چھوڑ کر جمعہ کا دن سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو اللہ نے ہمیں صحیح ہفتہ بھی اللہ کا، اتوار بھی اللہ کا، جمعہ بھی اللہ کا، منگل بھی اللہ کا، بدھ بھی اللہ کا، پیر بھی اللہ کا، سارے دن جمعرات بھی اللہ کا، لیکن ان میں سے ایک دن اللہ کا پسندیدہ، تو اللہ نے وہ ہمیں دے دیا جمعہ۔ تو جنوری بھی اللہ کا، فروری بھی اللہ کا، اور محرم بھی اللہ کا، سفر بھی اللہ کا، اور ادھر وہ ساون بھی اللہ کا، بھادوں بھی اللہ کا، او بھی اللہ کا، مانگ بھی اللہ کا۔ یہ ہمارے ہندوستان کے مہینے سارے اسی کے ایام ہیں، لیکن اس کو جو پسند تھا وہ چاند کے لحاظ سے پسند تھا، تو اس نے وہ کیلنڈر ہمارے نبی کو عطا فرمایا اور اس امت کو عطا فرمایا۔ ہمارا سال تو بھائی 4 دن پہلے ختم ہوا ہے اور نئے سال میں ہم داخل ہوئے۔ ہمارے نبی کو ہم سے بچھڑے ہوئے آج 1400 سال ہو۔ اس میں سے 10 سال، چونکہ ہمارا کیلنڈر ہجری سے شروع ہوتا ہے تو اس میں سے 10 سال نکالنے پڑیں گے، تو یوں سمجھیے کہ 1414 سال ہمارے نبی کو جدا ہوئے آج ہم پر مکمل ہو گئے۔ 11 ہجری اور 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا، تو 10 سال اس میں سے نکال دیے جائیں تو 1414 سال آج مکمل ہوئے ہیں، اور ہم 1415ویں سال کی جدائی کا داغ اپنے سینے پر پھر سجانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وقت تو تھمتا نہیں، یہ رکتا نہیں۔ یا ابن آدم انک ایام، اے ابن آدم تو بذات خود وقت ہے، ایام ہو تم، دنوں کا مجموعہ ہو۔ ان ذہب یوم ذہب بعضک، جب ایک دن تیری زندگی سے گزرتا ہے تو تجھ میں گھاٹا پڑ جاتا ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں جو سالگرہ مناتے ہیں، اور کتنے وہ نادان ہیں جو نیا سال مناتے ہیں۔ کوئی مال کے گھاٹے پر بھی خوشی مناتا ہے؟ آ جاؤ بھائی، مجھے 10 لاکھ گھٹ گیا، اس کی خوشی میں نے شمع جلائی ہیں اور میں نے کیک کاٹنا ہے۔ کوئی ایسا دیوانہ نظر آیا؟ جس کو نقصان ہو اسے تو اور بھی ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اور ہم ایسے دیوانے ہیں اپنی زندگی میں سے 365 دن گنوا کر اور چاند کے لحاظ سے 355 دن گنوا کر
फिर हम शमे जलाते हैं, फिर हम खुश होते हैं और फिर साले नौ मनाते हैं कि नया साल आ गया। और मेरे भाइयों, हम तो बड़े दिन खो बैठे और इस तरह खोया है जैसे दरख्त पत्ते को खो देता है। तो फिर कायनात उल्टी चले या सीधी, ये पत्ता दोबारा डाली से नहीं जुड़ सकता। इसके लिए बिखर जाना ही है, मुंतशिर हो जाना ही है। लेकिन इसी तरह भाइयों, जिंदगी के डालियों से जो अय्याम का, जो दिन का पत्ता टूटा और साल की जो शाख टूटी, अब कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो इसे दोबारा मेरी जिंदगी के तने के साथ पैवस्त कर दे। मेरी जिंदगी का दरख्त दिन ब दिन नंगा हो रहा है, उसकी शाखें, उसके पेड़, उसके फल और उसके पत्ते वो रोज गिरते हैं, उसकी कलियां मुरझाती हैं। हर सांस एक कली है जो मुरझा के गिर जाती है। हर घंटा एक फूल है जो खिल के जर्द होकर और पजमुर्दा होकर उसकी पत्तियां मुंतशिर हो जाती हैं। हर साल वो डालियां हैं जो हर साल मेरे दरख्त, जिंदगी के दरख्त से कटती हैं। कुल्हाड़ा भी नहीं पड़ता, शोर भी नहीं सुनाई देता, आवाज भी नहीं आती और मेरा पैरहन वो नंगा होता जा रहा है, नंगा होता जा रहा है। और हर आदमी का पैरहन वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तसर हो रहा है। इस पे कौन खुशी मनाए? पर जो कुछ मगरिब से आएगा हमने उस पे आमीन कहनी है, क्योंकि हमारे दानिश्वर मगरिब के पड़े हुए हैं। उन्होंने उसी को बड़ा बनाया है। वो उल्टा करेंगे, हम भी उसे उल्टा, हम भी करेंगे, वो सीधा करेंगे, हम भी करेंगे। क्योंकि हमारी सारी ताजीब मगरिब से मुतासर हो गई। हम अपनी ताजीब गुम कर बैठे, अपनी शराफत, अपनी सकाफत वो हमारी गुम हो गई। तो जो मुसाफिर रास्ता भटक जाए, भूल जाए और उसे पता भी ना हो कि मैं कहाँ से चला, कहाँ जाना है, उसे जो भी कहेगा यूं चलेगा, वो उधर चल पड़ेगा। फिर आगे किसी से पूछेगा, वो कहेगा यूं हो जाओ, वो यूं चला जाएगा। आगे किसी से पूछेगा, वो कहेगा तुम तो सारा ही गलत आ गए, पीछे जाओ तो वो पीछे आ जाएगा। खुद तो पता नहीं है। हम भी भाइयों वो भटका हुआ काफिला हैं, वो भटके हुए राही और मुसाफिर हैं जिन्हें अपनी मंजिल का पता नहीं। बताने वाले हमसे भी अंधे हमें मिले, जिन्हें खुद पता नहीं है। वो कभी इधर धक्का देते हैं, कभी उधर धक्का दे देते हैं। कभी दुनिया को मंजिल बताते हैं, कभी नाच गाने को रौनक और सकाफत बताते हैं, कभी दुनिया के मनसब को मकसद जिंदगी बनाते हैं, कभी रुपए की खनक को सबसे बेहतरीन नगमा बताते हैं, कभी कागज के फूलों को गुलाब बना के पेश करते हैं, कभी रबड़ के दरख्तों को हमें गुलिस्तान की शक्ल में पेश करते हैं, कभी सहराओं में हमें सब्ज बाग दिखाते हैं, कभी सागर और मीना में हमें दिल का सुकून बनाते हैं, कभी घुंघरों की छन छन और पायल की छनकार में वो रूह की ग़िज़ा बताते हैं, कभी नाच गाने और मौसीकी को वो रूह का नगमा बताते हैं। मेरे भाइयों, ये सब वो हैं जो जख्मों पे नमक छिड़कने वाले हैं। इनमें कोई नहीं है जो मेरे दर्द का दवा लेकर आ रहा हो। इनमें मसीहा कोई नहीं है। ये वही नमकदानियां लेकर आए हुए हैं जिनका काम है जख्मों पे नमक छिड़कना, रूहों को मुस्तरिब कर देना, बेकरार कर देना, परेशान कर देना। हम अपना सबक तो भूले, कुरान भी भूले, हदीस भी भूले, अल्लाह को भी भूले, उसके महबूब को भी भूले, उसकी जिंदगी भूले, उसकी सीरत सूरत भूले और उसके तौर अतवार भूले। तो हम कटी पतंग हैं। जैसे बसंत पे पतंगें कटी और उन्हें कुछ पता न था हमने कहाँ जाके गिरना है, किस बच्चे के हाथ में आना है। आज मैं और आप वो कटी पतंग हैं जिनके सामने कोई मंजिल नहीं। हम उस कश्ती के मुसाफिर हैं जिनका कोई ठाठ नहीं। हम वो भंवर में फंसी हुई कश्ती के मुसाफिर हैं जिनका ना खुदा भी नहीं जानता कि इस कश्ती को भंवर से निकालूं कैसे। मेरे भाइयों, जिंदगी अमानत है, माह साल अमानत है, सांस, घड़ियां, घंटे, पैसा, रुपया, सैकड़ों, हजारों, लाखों, ये अमानत। कुर्सी, मनसब, अदालत, हुकूमत, दौलत, मुल्क, माल, सेहत, जवानी, हुस्न, जमाल, इज्जत, शोहरत, गुमनामी, ये सब कुछ हमारे पास अमानतें हैं।
اور دینے والا اللہ ہے. اور سانس کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کی شمع بھی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی. اس کی لو بجھنے کو ہے, اس کی لو ختم ہونے کو ہے, اس کا سراپا پگھلنا, جیسے شمع کے مقدر میں پگھلنا ہے, زندگی کے مقدر میں پگھلنا ہے, جیسے شمع کے مقدر میں بجھنا ہے. زندگی کی شمع کے لیے بجھنا طے ہے, مقدر ہے. ترن قریب ایک طاقتور ذات کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یوم یخرجون من الاجداث, جس دن قبروں سے نکلیں گے اور اس حالت میں نکلیں گے کما بدأنا اول خلق نعید, جیسے ماں کے پیٹ سے اللہ نے نکالا, ننگے بدن, ننگے سر, ننگے پاؤں, بغیر ختنے کے, اسی طرح میرا آپ کا رب ان شمعوں کے بجھنے پر انہیں گم نہیں کرتا. موم کی شمع پگھل کے گم ہو جاتی ہے اور گھر کا بلب ٹوٹ کے بے نشان ہو جاتا ہے. گھر کے ٹیوب خراب ہو کر کباڑ میں چلی جاتی ہے. گھر کے چراغ بجھ کر بے نشان ہوتے ہیں, پر زندگی کی شمع بجھ کے بے نشان نہیں ہوتی. زندگی کے سانس ختم ہو کے وہ میرے بھائیوں معدوم نہیں ہوتے, بلکہ احکم الحاکمین طاقتور ذات کے خزانوں میں جمع ہوتے ہیں. دو فرشتے ہیں جن کی کڑی نگرانی میں میرے سانس کی چمنیاں وہ دھواں کھینچ رہی ہیں اور دھواں پھینک رہی ہیں, اور میری آنکھوں کے بلب جل رہے ہیں, بجھ رہے ہیں. میرے کانوں کو ٹیلی فون وہ سن رہے ہیں اور وہ منقطع ہو رہے ہیں. سارا سراپا ان کی نظر کے سامنے ہے. وہ لکھنے والے ہیں. میرا اللہ نہ کرامن کاتبین کا محتاج ہے, میرا آپ کا اللہ نہ فرشتوں کے پہروں کا محتاج ہے, میرا آپ کا اللہ نہ جبریل میکائیل کا محتاج ہے, وہ اللہ نہ ملک الموت اسرائیل اسرافیل کا محتاج ہے, وہ اللہ نہ حادثات کا محتاج ہے موت دینے کے لیے, نہ وہ بیماریوں کا محتاج ہے شمع بجھانے کے لیے. اپنے امر سے پیدا کیا, اپنے امر سے زندگی دی, اپنے امر سے موت دے گا. موت آ کر مارتی نہیں, موت آ کر ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کرتی ہے. فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, وہ انتقال کر گئے. کبھی لفظ غور کیا, انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. وہ اس جہان میں چلے گئے جو مٹنے کے لیے نہیں بنا, وہ اس جہان میں چلے گئے جو فنا کا پیالہ نہیں پیے گا, وہ اس جہان میں چلے گئے جہاں ظالم سر نہ اٹھا سکے گا, مظلوم سر نہ جھکا سکے گا, وہ اس جہان میں چلے گئے جہاں فرمانبرداری نافرمانی کو کھول کے سامنے لایا جائے گا, اس جہان میں چلے گئے جہاں ظالم پکارے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے کیوں قبروں سے اٹھ گئے, جہاں مظلوم پکارے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی تو وہ دن تھا جس نے ہم پر ظلم سہنا آسان کیا. دنیا کی عدالتوں کے در بند ہوئے, انصاف بکنے لگا, مظلوم اپنا حق لینے کے لیے بھی لاکھوں روپے کی فیسوں کا محتاج بنا. وہ سہتا رہا, کھسکتا رہا اور رینگتا رہا. آج کے دن کے لیے آج وہ دن آ گیا, آج فیصلے کا دن آ گیا. وجاء ربک والملک صفا صفا, وہ دن بھی آیا, اللہ بھی آیا, فرشتے بھی آئے. جی یومئذ بجہنم, آج جہنم بھی آئی بھڑکتی ہوئی, لپکتی ہوئی اور پھنکارتی ہوئی اور کھنکھارتی ہوئی, بل کھاتی ہوئی, لہراتی ہوئی. ازلفت الجنت للمتقین, اور ادھر سے جنت بھی آئی اٹھلاتی ہوئی, مسکراتی ہوئی, مہکتی ہوئی, چمکتی ہوئی, دمکتی ہوئی, حسن و جمال کا پیکر بن کر خوشبوئیں پھیلاتی ہوئی اور دعوت نظارہ دیتی ہوئی. جہنم آئی عبرت کا نشان بن کر, جنت آئی دعوت نظارہ دے کر, فرشتے اترے پہرے دار بن کر, ترازو اترا عدالت بن کر. آج کا قاضی رشوت لینے والا نہیں ہے, آج کا قاضی وہ کسی سے دبنے والا نہیں ہے, آج کا قاضی وہ کسی ظالم کو پناہ دینے والا نہیں ہے. آج کا قلم یہ فروخت نہیں ہوتا, آج کا قاضی وہ نہیں کہ وکیل اور جج ساز باز کر کے, اب تو کام آسان ہو گیا, دلائل کی بھی ضرورت نہیں, اب تو عدالت فروخت ہو جاتی ہے. آج عدالت فروخت نہیں ہوگی, آج اللہ خود بذات خود وجاء ربک, آ گیا اللہ, ونزل الملائکۃ تنزیلا, آ گئے فرشتے, ونقر فی الناقور, پھونک پڑی, پکار پڑی, اٹھو اٹھو,
فإنما هي زجرة واحدة، ایک پکار، فإذا هم بالساہرة، کھلے میدان میں موجود۔ آج اللہ فصل قضا کے لیے آیا، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ترازو آ گیا، فلا تظلم نفس شیئا، آج ظلم نہیں، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، آج ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی ہوگی، برائی ہوگی، ظلم ہوگا، عدل ہوگا، اللہ کھینچ کر لائے گا، دکھائے گا، اقرا کتابک، پڑھو پڑھو، تمہارا اعمال تمہارے سامنے، تمہاری زندگی کی صبح اور شامیں تمہارے سامنے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 1424 کا سال گم نہیں ہوا، یہ اللہ کے خزانوں میں چلا گیا، اگرچہ اپنے دامن میں بڑی دکھ بھری اور درد بھری شکایتیں کہانیاں سمیٹ کر گیا، بڑے نوحے، بڑے غم کی داستانیں، بڑی آہ و بکا، بڑے قتل و غارت اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کیا دن ہوگا جب قاتل ذلیل ہو کر اٹھ رہے ہوں گے اور مقتول سر اٹھا کے اٹھ رہے ہوں گے، وہ کیا دن ہوگا جب ظالم وہ خشک پتوں کی طرح ہلے، وہ لرز رہے ہوں گے، اور مظلوم آج گڑے ہوئے پہاڑ کی طرح مستحکم اور مضبوط ہوں گے۔ وہ کیا دن ہوگا جب شراب پینے والوں کے ٹانگوں سے جان نکل رہی ہوگی، اور ناچنے والے اور گمراہی کی دعوت دینے والے اور ظلم و ستم کے بازار گرم کرنے والے اور اللہ کو للکارنے والے اور نمازوں کو چھوڑنے والے، ماؤں کو ذلیل کرنے والے، باپ کا گریبان چاک کرنے والے اور عدل کی کباب پھاڑنے والے، حیا کی چادر کو تار تار کرنے والے، آج وہ حقیر کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوں گے، اور ان کی تمنائیں ہوں گی، یا لیتنی کنت ترابا، اے موت آ جا، مجھے مٹی بنا دے، مجھے برباد کر دے۔ ایک نظارہ اور ہوگا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم۔ ایمان والے مرد اور عورت، ان کے آگے نور، ان کے پیچھے نور، ان کے دائیں نور، ان کے بائیں نور، ان کے اوپر نور، ان کے نیچے نور، آگے پیچھے نور ہوگا۔ فرشتوں کا پیغام ہوگا، ہم آپ کو سلام کرنے آئے، فرشتوں کا پیغام ہوگا، آپ کو بشارت ہو، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کے لیے جنت تیار ہے جس میں نہریں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، اور عمدہ سے عمدہ تمنائیں عمدہ سے عمدہ شکل میں پوری کی جائیں گی، پوری کی جا رہی ہیں۔ ایک عجیب نظارہ ہوگا، کئیوں کی آج خوشی کا دن ہے، کسی کے غم کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی آزاد نہیں، سانس گھڑیاں گھنٹے آزاد نہیں ہیں، ہم فروخت ہو چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میری جان اور مال کا میرے اللہ نے سودا کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے سودے کو یاد کرو، سودے سے پھر جانا بڑا ہی چھوٹا کام ہے۔ سارے بازار میں دیکھو، جو آدمی سودے سے پھر جاتے ہیں وہ کروڑوں پتی ہو کر بھی لوگوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جو سودے کا پکا ہوتا ہے وہ سینکڑوں کی تجارت میں بھی عزت پاتا ہے، وہ ریڑھی پر بیٹھ کر بھی عزت پاتا ہے، وہ مل کے دفتر میں بیٹھ کر بھی عزت پاتا ہے، وہ تخت شاہی پر بھی عزت پاتا ہے، مثلث سجادے پر بیٹھ کر بھی عزت پاتا ہے، وہ گودڑی میں بیٹھ کر بھی معزز ہوتا ہے، اور ریشم اور کین خاص کے بستروں پر بیٹھ کر بھی معزز اور محترم ہوتا ہے۔ اور جو وعدے سے چل جاتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل، اللہ کی نظروں میں ذلیل۔ ہم نے سودا کر دیا ہے، اللہ سے طے ہو چکی ہے، یہ طے ہو چکی ہے کہ میں تمہاری جان مال کو خرید چکا ہوں، تم بیچ چکے ہو، اس کے بدلے میں جنت تمہیں مل چکی ہے۔ اگر تم نے سودے میں سچائی کو دکھایا اور کھڑا کر کے دکھایا، تمہارے لیے جنت، اگر اسے پھر گئے تو پھر تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی ذلتیں ہیں، عذاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، کیوں نہ اللہ سے عہد وفا میں تجدید کر لیں، نئے سال میں توبہ سچی کر لیں، پچھلی گزر گئی جیسی گزری اس پہ رو دھو کے اللہ تعالیٰ کو منا لیں، کیونکہ سال کی ابتدا ہمیں ایک عجیب واقعے کی یاد دلاتی ہے جس میں چند لوگوں نے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا تھا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
سارے تو نہیں، جنہوں نے مجھ سے پیمان عہد و پیمان کیے ان میں کچھ بندے ضرور ایسے ہیں اور آتے رہیں گے، موجود بھی ہیں اور آتے بھی رہیں گے، وہ میرے کیے ہوئے عہد، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھائیں گے، عہد و پیمان کو پورا کر کے دکھائیں گے، موت کو قبول کریں گے، تلخیوں کو قبول کریں گے، شہد بن کر کڑواہٹیں پی جائیں گے، کانٹوں کو پھول سمجھ کے ان پر سو جائیں گے، سولیوں کو تخت شاہی سمجھ کر ان کو گلے لگا جائیں گے، اور دکھ اور درد کی گھاٹیوں کو، دکھ درد کی گھاٹیوں کو وہ چمن سمجھ کر اس میں سے گزر جائیں گے، ہر حال میں میرے ساتھ کے ہوئے وعدے کو نبھا جائیں گے، پر نہ نفس کی مانیں گے، نہ شیطان کی مانیں گے، نہ دنیا پر بکیں گے، نہ حکومت کے سودے کریں گے، نہ اولاد سے ضمیر فروخت کریں گے، نہ چوپڑی روٹی پر اپنے ایمان کو بیچیں گے، نہ چند دن کی کرسی پر اپنے ایمان کے سودے کریں گے، بلکہ سب کچھ بیچ جائیں گے، اپنے اللہ کو راضی کر جائیں گے۔ ہمارے سال کی ابتدا تو رونے دھونے سے ہوتی ہے، جنوری کا سال ہے ہی نادان لوگوں کا، ہے ہی غیر مسلم لوگوں کا، وہ تو اللہ کو جانتے نہیں، تو انہیں ناچنے دو، انہیں شراب پینے دو، انہیں زنا کرنے دو۔ میرے بھائیو، بطور انسان بھی یہ چیزیں بڑی بری تھی، جیسے بطور مسلمان تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان سے دور بھاگ جاؤ، اجتناب چھوڑنے کو نہیں کہتے، اجتناب، چھوڑ دو کفر، چھوڑ دو شراب، چھوڑ دو اجتناب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جدائی جس میں دوبارہ ملاپ نہ ہو سکے۔ اجتناب جانب سے ہے، جانب کنارے کو کہتے ہیں، دریا کے دو کنارے کبھی نہیں ملتے، ندی کے دو کنارے کبھی نہیں ملتے، نہر کے دو کنارے کبھی نہیں ملتے، تو اللہ یوں کہہ رہا ہے اگر شراب مشرقی کنارے پر ہو تو مغربی کنارے پر چلے جاؤ، کفر، شرک، زنا، جوا، قتل، غارت، موسیقی، یہ اگر جنوبی کنارے پر ہو تم شمالی کنارے پر چلے جاؤ، یہ مغربی کنارے پر ہو تم مشرقی کنارے پر چلے جاؤ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ایک آدمی کے گھر میں تاش پڑی ہے، شراب پڑی ہے، وہ تاش نہیں کھیلتا، وہ شراب نہیں پیتا، اگرچہ وہ مجرم نہیں لیکن وہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تھا فاجتنبو، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، اس کے قریب بھی نہ گزرو، تو اس نے اس اجتناب کے حکم کو پورا نہیں کیا، اگرچہ اس پر یہ کبیرہ گناہ والا تو نہیں بنا، لیکن پھر بھی یہ جرم ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا تھا اجتناب، اس نے اجتناب پہ عمل نہیں کیا۔ یہ دائیں، اس سے دائیں ہو جاؤ، وہ بائیں ہو تو تم دائیں ہو جاؤ، وہ دائیں ہو تو تم بائیں ہو جاؤ، اتنی دوری کا حکم تھا۔ تو میرے بھائیو، ان کو تو جنت کا پتہ نہیں، ان کو تو اللہ کا پتہ نہیں، وہ اگر انہیں جنت کی حوروں کا پتہ نہیں ہے، انہیں جنت کی شراب کا پتہ نہیں، انہیں جنت کی موسیقی کا پتہ نہیں، انہیں اللہ جیسے مہربان کا پتہ نہیں، ہمیں تو معلوم ہے، ہمیں تو پتہ ہے، ہمارا فروخت ہو جانا، بک جانا بڑا ہی کھاٹے اور نادانی کا سودا ہے۔ ہمارا سال تو رونے دھونے سے شروع ہو، یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اتارے گئے، 26 ذوالحج کو خنجر لگا، 26 ذوالحج کو خنجر لگا، وہ شخص جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی، جس کے اسلام لانے پر مسلمانوں نے خوشیاں منائی، جس کی طفیل 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، جس کو دیکھ کر شیطان راہیں بدل جاتا تھا، جس کا اسلام لانا اسلام کی عزت تھی، جس کا خلیفہ بننا اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور جس کی شہادت مسلمانوں کے لیے وہ صدمہ تھا جو کبھی بھی پورا نہ ہو سکا۔ ہمارا تو یکم 26 کو زخم لگا، 29 کو انتقال ہوا، یکم کو قبر میں اتارے گئے۔ ہمارا تو سال ہی یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ سب سے عظیم انسانوں کی فہرست جو اوپر کے 10 صحابہ ہیں، جو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اور ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن۔ کثرت کے لحاظ سے تو 70 ہزار ذبح ہوئے، 15 لاکھ مسلمان بغداد میں ہلاکوں نے ذبح کر دی، اور صرف 40 برس میں ایسے 50 شہر تباہ و برباد کیے گئے،
بغداد جیسے ایسے بغداد جیسے 40 شہر برباد کیے گئے جن کی آبادی 15-15 لاکھ، 20-20 لاکھ، 10-10 لاکھ، 5-5 لاکھ بامیان کو فتح کرتے ہوئے چنگیز خان نے کہا اس کا انسان تو انسان ہے، اس کا کتا اور بلہ بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، کیونکہ بامیان کو فتح کرتے ہوئے چنگیز خان کا 3 نمبر کا بیٹا چغتائی کا بیٹا جہاں قتل ہوا، چنگیز خان کا پوتا قتل ہوا اس لڑائی میں، تو اس نے اس کے انتقام میں کہا تھا کہ بامیان کا کوئی جاندار زندہ نہ رہے، چاہے بھیڑ ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، چوہا ہو، کتا ہو، بلہ ہو۔ انہوں نے اس شہر کے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، معصوم، دودھ پیتے شیرخوار اور گدھے اور گھوڑے اور کتے اور بلے اور گائے اور بکریاں اور بھیڑے اور چوہے تک انہوں نے ذبح کر دیے۔ یہ تاریخ کو بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے۔ ہمارے لیے خون کا بہ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آل رسول تو اب نہیں آئیں گے۔ آل رسول آج بھی ہیں، لیکن وہ لمبے واسطے پڑ گئے۔ سیدھا فاطمہ کی اولاد کوئی کہاں سے لائے گا؟ کوئی فاطمہ کی اولاد کہاں سے لائے گا؟ اور حسین کے بیٹے کوئی کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے دھرتی ایسے مقدس نفوس پیدا کرے گی؟ زمین آسمان کی گردش الٹی ہو، سیدھی ہو، اور یہ ساری کائنات کا رس نچوڑ لے، پر کہاں سے آئے گا حسین جیسا؟ کہاں سے آئے گا جعفر جیسا؟ کہاں سے آئے گا عباس جیسا؟ اور کہاں سے آئیں گے وہ نفوس مقدسہ اور وہ پاکیزہ ہستیاں جن کے خون کا قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی تھا، لیکن وہ ذبح ہو گئے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اس وعدے کو پورا کر گئے کہ یا اللہ ہم فروخت نہیں ہوں گے، ایک دفعہ جو تجھ سے سودا کر دیا اب تو کسی آدمی سے سودا کر کے پھر جائیں تو بہت بڑی بے حیائی ہے، تو یا اللہ تجھ سے سودا کر کے ہم نہیں پھریں گے، چاہے ساری اولاد نسل کٹ جائے، مر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ہم یہ منظور کریں گے، پر یا اللہ تجھ سے کیا ہوا عہد و پیمان وہ نہیں ٹوٹ سکتا اور وہ نہیں بدل سکتا۔ زمین آسمان کو گواہ بنا کر، دھرتی کو گواہ بنا کر، ہواؤں فضاؤں کو گواہ بنا کر، اور عراق کی سرزمین کو گواہ بنا کر، اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو سچا کر کے دکھایا، زندگیوں کے نذرانے پیش کر کے دکھائے کہ ہاں ہم اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، باقی سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ساری جگہ میں حسین کا قصہ دہرایا جا رہا ہے۔ بھائیو میں تو پہلے بھی پیچھے بھی قصہ نہیں سناتا ہوں، مجھ میں قصہ سنانے کی ہمت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے گا کے حسین کا قصہ سنا دیتے۔ اور اب تو اس سے بھی عجیب بات میں نے دیکھی، یہ آتے جاتے ہوئے کان میں آواز پڑ رہی، ڈھولک پر حسین کے مرثیے پڑے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دن اور تمہارے گھر میں مرگ ہو جائے تو تم ڈھول پیٹ کے اپنے باپ کو روتے ہو، اور کچھ سوچو تو صحیح بھائی ہو، اور کوئی ان کو سمجھاتا یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ میں بددعا، میں غصے میں اسی نہیں آتا کہ میں نے ان کو سمجھایا کب ہے، میں ان کے لیے رویا کب ہوں۔ وہ بددعائیں دینے کے لیے تو ہر کوئی تیز ہو جاتا ہے، اور بددعا دینے کے لیے ہر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ غصہ، حکومت ایسی، فوج ایسی، جرنیل ایسے، پولیس ایسی، وقت ایسا، بیوروکریسی ایسی، اور ڈپٹی کمشنر ایسا، پٹواری ایسا، کلرک ایسا، یہ گانے والے ایسے، یہ گانے والی ایسی، یہ فلم والے ایسے، ڈرامے والے ایسے۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے نہیں ہیں، پر میں کیسے انکار کروں کہ میرے وہ بہن بھائی ہیں۔ کلمے نے مجھے ان کا بھائی بنا دیا، کسی کو میری بہن بنا دیا، کسی کو میرا بھائی بنا دیا۔ ایمانی اسلامی اخوت کا فرض تھا کہ میں ان کو سمجھاتا، ان کے پاؤں پکڑتا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا، پھر راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے روتا، دعائیں کرتا، پھر بھی نہ مانتے تو پھر میں کہتا یا اللہ تو ہی ان سے نمٹ لے۔ میں کب رویا، میں نے کب سمجھایا، میں نے کب جا کے پتنگ اڑانے والوں کا در کھٹکھٹایا، میں نے کب وہ گھروں کی چھتوں پر پتنگ اڑانے والے اور ناچنے والوں کو، شرابیں پینے والوں کو میں نے کب جا کے رو رو کے سمجھایا تھا، اور انہوں نے آگے ٹھکرا دیا اور انکار کر دیا، پھر میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے تو یہ نہیں کیا، تو مجھے بددعا کا حق ہی نہیں ہے، مجھے ان سے نفرت کرنے کا حق نہیں ہے۔ نفرت کرنا تو آسان ہے میرے بھائیو، نفرت کرنا کون سا مشکل، ہر ایک دوسرے سے متنفر ہے، اور تو اور
وہ تھوڑا سا کسی دیندار میں کوئی کمی دیکھ لیں وہ اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. کسی عالم میں کمی نظر آ گئی اس کا جنازہ نکال دیتے ہیں, اس کی گڈی باندھ دیتے ہیں. کسی نیک پاک عورت میں کوئی کمی نظر آ گئی اس کا افسانہ بنا دیتے ہیں. نیک عورت پہ تہمت لگانے سے 100 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ مردود کر دیتا ہے. ہاں قذف المؤمنہ قذف المحسنہ یہدم عمل 100 سنہ. کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا 100 سال کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے. تو میرے بھائیو اب تو حسین پہ رویا جا رہا ہے ڈھول بجا کے. سبحان اللہ, نعتیں پڑھی جا رہی ہیں ڈھول بجا کے. نعتیں تو پڑھی رہے تھے ڈھول بجا کے, اب تو حسین پہ رونا بھی ڈھول بجا کے ہو رہا ہے. ہائے ہائے ان کی قربانی کتنی ناقدر ہو, کتنی رائگاں چلی گئی ان کی ذات کے لحاظ سے. ہم رونے دھونے میں بڑے تیز, اور جب زندگی میں عمل کا وقت آتا ہے تو ہم بھی ابن زیاد کے ساتھی شمر کی صف میں کھڑے ہوئے, ابن زیاد کی صف میں کھڑے ہوئے. جس دکاندار نے جھوٹ بول کے سودا بیچا یہ حسین کی صف میں ہے. جس بچے نے ماں کو بدتمیزی کے ساتھ جھڑک دیا یہ حسین کی صف میں ہے. جس بچے نے باپ کا گریبان پکڑا کیا یہ حسین کی صف میں ہے. جس افسر نے رشوت لے لی, جس نوجوان نے شراب پی کے ناچنا شروع کیا, جس نے زنا کے اڈے چلائے, جس نے گانے بجانے کے ٹھیکے لیے, اور جس نے قتل و غارت کے میدان گرم کیے, جس نے ملاوٹ کی کھوٹ کیا, اور جس نے امت کو نشے پہ لگایا, ہیروئن چرس بیچ کر جس نے اپنے گھروں کو چمکایا اور بڑی بڑی گاڑیوں کو خریدا, اور جس کو ظلم و ستم کے بازار گرم کر کے اپنے تخت سجائے, تو یہ کیا حسین کے ماننے والے ہیں؟ کیا یہ ان سے محبت کرنے والے ہیں؟ اور یہ قیامت کا ترازو بڑا خوفناک ہے, کہیں ہم ان کی صف میں نہ کھڑے ہو جائیں جب اللہ تعالیٰ کہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, اے مجرموں ایک طرف ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اسی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہو. میرے بھائیو یہ سال کی ابتدا ایک قصہ لے کر آتی ہے, ایک درد بھری داستان, ایک فریاد لے کر آتی ہے. ساری کائنات کو گوار ہو جاتی ہے. حضرت حسین کے قتل پر صرف یہ نہیں کہ انسانیت روئی تھی, جنات روئے تھے, جنات, پتھر پہاڑ روئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے, چہرہ بدلا ہوا ہے, ہاتھ میں بوتل ہے خون سے بھری ہوئی ہے, اور آپ ایسے اٹھا اٹھا کے خون اس میں ڈال بھی رہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے, میری امت نے اسے قتل کر دیا. میں قیامت کے دن خود مدعی بن کے پیش ہوں گا, میں خود مدعی بن کے. ہے جب حضرت قاسم شہید ہوئے, حضرت حسن کے بیٹے قاسم جب شہید ہوئے تو حضرت حسین نے کہا تھا بیٹا, انہوں نے کہا یا اماں, پہلا 72 میں سے 16 یا 17 یا 23 3 قول ہیں. 16 آل رسول تھے, 17 آل رسول تھے. حسن بصری فرماتے ہیں 23 آل رسول میں سے تھے, باقی خدام اور غلام تھے, باقی جان نثار تھے. سب سے پہلے شہید ہوئے مسلم بن اوسج, یہ پہلا شہید ہے. ان کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں, ان کو لقب دینے کے لیے, ان کو عزت دینے کے لیے, ان کو تکریم دینے کے لیے نہ میرے پاس الفاظ ہیں نہ کسی اور کے پاس الفاظ ہیں. سب سے پہلا جس نے وفا کو نبھا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ مسلم بن اوسج تھے جو سب سے پہلے شہید ہوئے. اس کے بعد آپ کے بائیں طرف کے جھنڈا بردار حبیب بن مطہر تھے جو شہید ہوئے. پھر تو لائن لگ گئی, جب لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم بچا نہیں سکتے تو انہوں نے کہا قربان تو ہو جاؤ, قربان تو ہو جاؤ. زہیر بن القین یہ آپ کے دائیں طرف کے جھنڈا بردار, اور حبیب بن المطہر یہ بائیں طرف کے جھنڈا بردار, اور بیچ میں جھنڈا بھائی عباس نے اٹھایا ہوا جو مشہور ہیں صاحب اللواء عباس بن علی. حضرت علی کے 5 بیٹے اور بھی شریک تھے, عباس, عثمان, محمد, جعفر, عبداللہ, یہ 5 بیٹے حضرت علی کے. دوسری بیویوں سے شریک تھے جن میں سے جھنڈا حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا, اور بیچ میں سے دائیں بائیں وہ لوگ. جمعرات کو وہ حملہ آور ہو گئے تو حضرت حسین سوئے ہوئے تھے, انہوں نے تو اٹھایا عباس کہ وہ تو دشمن سر پہ آ گیا ہے. ابھی رسول اللہ خواب میں ملے تھے, کہہ رہے تھے بیٹا ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو, ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو. یہ خواب سنا تو زینب رونے لگی. خواب کا زینب آنسو نہ بہانا اپنے بھائی کی موت پر.
میرے لیے میرے بڑوں میں اسوہ حسنہ ہے. دیکھتی نہیں ہو میرا نانا بھی چلا گیا, میری ماں بھی چلی گئی, میرا باپ بھی چلا گیا, میرا بھائی بھی چلے گا, سارے مجھ سے افضل تھے, میں بھی اسی راستے پر. کہنے کے بھائی ان سے کہو آج رات کی مہلت دے دو, کل تمہیں سوچ کے بتائیں گے. تو انہوں نے آ کر کہا ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے, کل سوچ کے بتائیں گے. کہ مہلت ہے. جب وہ آ گئے تو فرمایا دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ جمعہ کی رات مبارک ہوتی ہے, آؤ آج اپنے اللہ کو منا لیں. اللہ جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا, لیکن پیسے کے لیے نہیں, ملک کے لیے. میں نے زندگی سے پیار کیا راتوں کو اٹھنے کے لیے, اور دن میں روزے رکھنے کے لیے, اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کے لیے. میں نے زندگی کو چاہا, میں بھی زندگی کو چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں. دعا کرو جی اللہ مجھے بچوں کے لیے سلامت رکھے, اللہ میرے بچوں کے لیے مجھے سلامت رکھے, اللہ میرے بچوں کو برسر روزگار کر دے, پھر بے شک میں مر جاؤں. بچیوں کی شادی ہو جائیں, پھر بے شک میں مر جاؤں. میرے بچے اپنے اپنے ٹھکانے پر لگ جائیں, پھر بے شک بلاوا آ جائے. ہم جیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ہم جیتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے, اپنی شہوت کے لیے, اپنے پیسے کے لیے, اپنی تجارت کے لیے. وہ لوگ جیے. معاذ بن جبل کو جب موت نے جھٹکا دیا, کہ اللہ تو گواہ ہے مجھے زندگی سے پیار تھا, اور زندگی کی وجہ سے نہیں بلکہ شدید گرمی میں روزے کی پیاس برداشت کرنے کے لیے, تیرگاہ میں جہاد کرنے کے لیے, اور علم کی مجلسوں میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار رہا. حضرت حسین نے فرمایا کہ دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج آخری رات ہے, جمعہ کی رات ہے, مبارک رات ہے, آؤ اپنے اللہ کو آج راضی کر لیں. آخری نماز ہے, پڑھ لیں. آخری رات ہے, بیدار ہو کر اپنے اللہ کو منا لیں, جن سے اللہ پہلے ہی مانا ہوا ہے. مجھے تو پتا بھی نہیں کہ مجھ سے مانا ہے کہ نہیں, آپ کو تو پتا بھی نہیں آپ سے راضی ہے کہ نہیں. ان سے تو پہلے سے راضی تھا. وہ تو ماں کی گود میں کھیلتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. وہ تو ماں کی گود میں بشارتیں لے گئے تھے. ایک رات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حسن حسین سوئے ہوئے, حضرت علی بھی سوئے ہوئے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی نہیں موجود. حسن کی آنکھ کھلی, انہوں نے پانی مانگا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ گئے, گلاس لیا, گھڑے سے پانی نہیں لیا, باہر نکل گیا. حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی, شاطن بکی, اس کا دودھ خشک ہو چکا تھا. آپ نے اس کے تھنوں پہ ایسے ہاتھ پھیرا, وہ بھر گئے دودھ سے. پھر آپ نے تازہ دودھ گلاس میں نکالا اور گلاس بھر گیا. گلاس لے کر اندر آئے, اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے رضی اللہ عنہما. وہ آگے بڑھے, بھائی سے آگے بڑھ گئے, چست تھے, بڑے بھائی سے چست تھے, وہ آگے آ گئے. تو آپ نے کہا حسین پیچھے ہٹ جاؤ. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں, مجھے دونوں سے پیار ہے. جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دیا جائے گا, جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دیا جائے گا. پھر آپ نے حسن کو پلایا, پھر حسین کو پلایا. پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے, اس سارے قصے میں حضرت علی نہیں اٹھے, سوئے رہے, ان کی آنکھ نہیں کھلی. تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے, ہم قیامت کے دن پانچوں کے پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں. حضرت حذیفہ ملنے کے لیے آئے. آپ نے کہا حذیفہ کیسے آ گیا؟ یا رسول اللہ ملاقات کو. کبھی ایک فرشتہ مجھے پیغام دے کر گیا ہے کہ فاطمہ میری بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہے, حسن حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. معصوم ویسے آپ کو حضرت حسن سے زیادہ محبت تھی کہ حضرت حسن, امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت امام حسین اس کا برعکس تھے, وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا حضور کے مشابہ تھے. اور آپ کا قد درمیانہ, کانا ربعتن, درمیانہ قد, لیس بالطویل ولا بالقصیر, نہ قد امام حسین کا لمبا تھا نہ چھوٹا تھا. اور رجل الشعر, حضور کی طرف بال نیم گھنگریالے تھے. جب عمامہ باندھتے تھے تو آپ کے بال اتنے لمبے ہوتے تھے کہ پگڑی کے نیچے یہاں گردن پر آپ کے بال نظر آتے تھے. اتنے لمبے آپ بال رکھتے تھے کہ یہاں کان کی لو سے نیچے اتر کر گردن کو بالوں نے ڈھکا ہوا ہوتا تھا. واسع الجبین, آپ کا ماتھا کوشادہ تھا. مشرب اللون, آپ کے گال گلابی تھے, چمکتے تھے. متماسک البدن, آپ کا بدن مضبوط اور گٹھا ہوا تھا. کث اللحیہ, آپ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی. زخم العظام, آپ کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھی.
بعید المنکبین، آپ کے کندھوں کا فاصلہ کافی لمبا تھا، یعنی چھاتی سینہ کافی چوڑا، رحب الراس اور واسع صدر، آگے سینہ بھی بڑا چوڑا تھا، اور رحب الراحت رحب الکفین والقدمین، آپ کی ہتھیلی بڑی کشادہ اور پاؤں کے تلوے بھی بڑے کشادہ۔ یہ شجاعت اور سخاوت، جس آدمی کی ہتھیلی چوڑی ہو اور پاؤں کے تلوے چوڑے ہوں، یہ اس کی شجاعت اور اس کی سخاوت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ عرب کا علم قیافہ بتاتا ہے، کوئی یہ قرآن حدیث کی بات نہیں، یہ علم قیافہ جو عرب میں بڑا مشہور تھا، یہ علم کہ یہ خود ہمارے نبی کے بھی راہ پر راہ، آپ کی ہتھیلی کشادہ، آپ کی ہتھیلی بھی کشادہ، حسین کی ہتھیلی بھی کشادہ، متماسک البدن، حضور کے بارے میں بھی آتا متماسک البدن، ہمارے نبی کا بدن مضبوط، حسین متماسک البدن، حسین کا بدن مضبوط، ہمارے نبی کے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا فاصلہ زیادہ، حسین کے بارے میں بھی آتا بعید ما بین المنکبین، اور کان فی صوتہ غنہ، امام حسین کی آواز میں ایک نغمہ تھا، سریلی آواز، بعض آوازوں کی سن کے آدمی کہتا چھپی کر جائے تو کہیں گے، بعض آواز سریلی ہوتی ہے، نہ جانے کے باوجود جی چاہتا ہے یہ بولتا رہے، تو حضرت حسین کی آواز میں نغمہ تھا، کان فی صوتہ غنہ، غنہ کہتے ہیں نغمے کو، سر بھری آواز، سریلی آواز، تو آواز میں ایک نغمہ، اور شکل صورت ایسی حسین جمیل، یہ وہ سوار ہیں جنہیں اللہ کے نبی کے کندھوں پر سواری ملی، یہ وہ سوار ہیں جنہیں نبی کی کمر پر سواری ملی، دونوں کو کندھوں پہ یوں اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا کہنے کیسی عمدہ سواری ہے، نعم مطیتکما، بھائی تمہاری سواری بڑی اعلیٰ، تو ہمارے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں، سوار کون سا کم ہے؟ فرض نماز ہو رہی، فرض، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی بھاگ کے آئے اور حضور کے کندھوں پر چڑھ گئے، کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدے کو لمبا کر لیا، پھر اس کے بعد آہستہ سے آپ اٹھے اور ہاتھوں سے ان کو سنبھالا، ہاتھوں سے سنبھال کر ان کو آہستہ سے نیچے اتار کے بٹھا دیا، پھر خود نماز میں کھڑے ہو گئے۔ تو جب آپ سجدے میں جاتے تو ایک بھائی نیچے گھس جاتا، ایک اوپر چڑھ جاتا، تو آپ نیچے والے کے لیے سینہ سمیٹ لیتے اور ہاتھ یوں کر دیتے تاکہ اس کو نیچے کھیلنے میں آسانی رہے، اوپر والے کو کندھے پہ بٹھائے ہوا نماز نہیں، نیچے والا نیچے کھیل رہا، اوپر والا اوپر کھیل رہا، جن کو کھلانے والا اللہ کا رسول ہو، میری گندی زبان کا کیا مقام بیان کر سکتی، لیکن وہ خون دے گئے، وہ جان قربان کر گئے، ہمیں بتا گئے پیسے پہ بک نہ جانا، کرسی پہ بک نہ جانا، اولاد پہ فروخت نہ ہو جانا، عہدوں پہ سودے نہ کر جانا، یہ مٹ جانے والی جھوک ہے، یہ فنا کا گھر ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے، یہاں آنے والے کے لیے جانا مقدر، جہاں زندہ رہنے والے کے لیے موت مقدر، پر وہ موت مرو کہ اللہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے، وہ موت مرو کہ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنا بنا لے۔ تم سے راج ہم نے تو نہ ان کو دیکھا، نہ وہ واقعہ دیکھا، نہ ان کو دیکھا، لیکن پھر بھی ہمارے دل انہی کے لیے دھڑکتے ہیں، ہم انہی کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو یزید کے لیے کبھی آنسو نہیں بہائے، ہم نے تو اس کو کبھی فاسق قرار نہیں دیا، وہ فاسق تھا، وہ ظالم تھا، وہ صفاق تھا، ہم تو ابن زیاد کے لیے اور شمر لعین مردود کے لیے ہم نے تو کبھی اپنے دل میں کبھی نرمی کو داخل ہوتے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ فتح کے جھنڈے گاڑ گئے۔ میرے بھائیوں، ہم نفسیاتی طور پر پورے مسلمان ہیں اور عملی طور پر پورے اسلام سے دور ہیں۔ جب نفسیات میں اور اپنے اندر میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حسین کے لیے روتا ہوا پاتے ہیں، ہم ٹیپو کے گلے میں سرا ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم سراج الدولہ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، ہم ہارا ہوا جرنیل جنگ آزادی کا 1857 کی جنگ آزادی کا ہارا ہوا سردار جنرل بخت خان، ہم اس کے لیے عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور جیتا ہوا نواب شجاع الدولہ، اور جیتا ہوا مرزا الہی بخش، اور جیتا ہوا نجف خان، یہ 3 غدار ہیں دلی کا سودا کرنے والے۔ میر صادق ہے، میر صادق اور غلام علی لنگڑا، میر غلام علی لنگڑا اور میر صادق یہ ہیں دکن کا میسور کا سودا کرنے والے، اور میر جعفر یہ ہے بنگال کا سودا کرنے والا۔ یہ جزیریں لے گئے، یہ حکومتیں لے گئے، یہ دنیا کی عزتیں لے گئے، اور ٹیپو گردنیں کٹا گیا، سراج الدولہ
ज़बा हो गया। जनरल बख्त खान को तारीख न देख सकी, न मुअर्रिख की नजर देख सकी, न किसी के कलम में वो आ सका कि वो किस गोद में जा सोया, किस वादी में सोया, किस कब्र ने उसको पनाह दी, किस धरती ने उसको पोशाक पहनाई, नहीं मालूम। लेकिन मेरा दिल आज भी उसकी मोहब्बत से भरा हुआ है, वो हारा हुआ है, भरा हुआ है। जो थोड़ा सा तारीफ जानता है वो अपने अंदर में झांक कर देखेगा, इन्हीं को बड़ा बनाएगा और मीर सादिक पर वो लानत का टीका लगाएगा और मीर जाफर पर, शुजाउद्दौला पर, नजफ खान पर, इलाही बख्श पर, मीर सादिक पर, गुलाम अली लगड़े पर वो लानतें बरसाता हुआ अपने अंदर में देखेगा और टीपू के लिए रोएगा, सिराजुद्दौला के लिए रोएगा, हुसैन के लिए रोएगा, इब्न ज़ियाद के लिए दोज़ख की दुआएं करेगा, उससे मरदूद होने को ज़बान से भी कहेगा। लेकिन जब वो खुद तराजू हाथ में पकड़ता है फिर पता नहीं क्यों मीर सादिक बन जाता है। जब अपने हाथ में अदालत का कलम पकड़ता है फिर पता नहीं क्यों वो इब्न ज़ियाद बन जाता है। कातिल को छोड़ देता है, मकदूल को कि वो रफ़ा का की आहें और सिस्कियां और रोना धोना उसके दिल को पिघलाता नहीं है, मजलूम का रींगना उसके दिल पे कोई असर नहीं करता। जब वो खुद हुक्मरान बनकर कुर्सी पर बैठता है तो इब्न ज़ियाद की सफ में नजर आता है, और जब वो तारीख के औरात पलटता है तो हुसैन के लिए रोता है, और जब वो तारीख की किताब के सामने बैठता है तो टीपू को अपना हीरो मानता है, और जब वो दुकान पर, तिजारत पर, मिल पर, फैक्ट्री पर, ज़राअत पर, हुकूमत पर, सियासत पर, अदालत पर, मनसब पर, ओहदे पर जब वो बैठता है तो फिर अपने आप को मीर जाफर की सफ में खड़ा कर लेता है, मीर सादिक की सफ में खड़ा कर लेता है, शिमर लईन पलीस की सफ में खड़ा कर लेता है। मेरे भाइयों, अंदर झांको तो बावजूद इसके कि बातिल ने हमें बर्बाद कर दिया, पर हमारी नफ्सियात नहीं बदल सकती, सिवाय चंद लाखों करोड़ों में कोई एक है जिनका ज़मीर मर गया और जिनका ज़मीर सो गया। वरना मेरे भाइयों, हमने बहुत करीब होकर देखा है, बड़े बड़े नाफरमानों के अंदर भी हमने एक सच्चा मुसलमान पाया, पर वो सोया हुआ है। कोई होता जो उसे जगा देता, कोई होता जो उसके लिए आंसू बहाकर और अल्लाह को मनाकर उसे निकाल के ले आता। वरना मेरे भाइयों, बहुत करीब से देखा है लोगों को, अंदर का मुसलमान, उसे मारना इतना आसान नहीं है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। कोई लाखों में एक होता है जो अपने अंदर को जिसका मुसलमान मर जाता है, वरना मैंने बहुत कम देखा अंदर के मुसलमान को मरा हुआ। तो मेरे भाइयों, मैं इस वाक़े का सबक याद कराना चाहता हूँ कि वो लोग एक बोल पर अपनी दुनिया को जन्नत बना सकते थे। एक बोल पर सईद बिन अब्दुल्ला हनफी कहने लगे कि अगर मुझे यूं पता होता ना कि मैं, हजरत इमाम हुसैन ने कहा भाई आज रात बीच में है, जो जाना चाहता चला जाए, अपने लिए बच्चों के पास चला जाए, उन्हें मैं मतलूब हूँ, मुझे पकड़ लेंगे तो तुम सबको कुछ नहीं कहेंगे, चले जाओ। तो सईद बिन अब्दुल्ला हनफी खड़े होकर कहने लगे कि बात यह है, अगर मुझे ये पता होता कि 1000 जिंदगियां मुझे मिलें और हर जिंदगी में मैं तेरे बचाने में कत्ल हो जाऊं और तू बच जाए, तो मैं तेरे ऊपर 1000 दफा भी कत्ल होने को तैयार था। ये तो एक कत्ल है जो अभी खत्म हो जाएगा, हम तुझे छोड़ के चले जाएं तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएं और अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएं? ये कैसे हो सकता है? तो ये तन्हा को बुरैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर कहने के, लोगों याद रखो, अब मैं बुढ़ापे में दाखिल हो रहा हूँ, मेरी जवानी गुजरी, मेरा बचपन गुजरा, सारा जग जहान जानता है, मैं कभी बातिल का साक्षी न बना, मेरे दामन पर कोई बदनुमा दाग नहीं, ज़िना का, शराब का, जुल्म का, सितम का, मेरा दामन साफ है और आज मैं सबसे अजीम मकसद पे जान देने वाला हूँ। और अल्लाह की कसम, हम बेसाब हैं, हम चाहते हैं कि ये कूफा वाले जल्दी से आ जाएं और हमारी गर्दनें उड़ा दें, क्योंकि अब हमारे और जन्नत की हूरों को गले लगाने में सिर्फ एक ही बात रुकावट बन रही है। सुन रहे हो वो क्या कह रहे हैं? इनको मारने से क्या मिलेगा? जो मरने पर खुद तैयार हो उसके लिए तो मौत कोई सजा नहीं है। शिमर ने कहा ना ज़ुहैर इब्नुल क़ैम से, अरे हम तुम सबको आपकी गर्दनें उड़ा देंगे, तो ज़ुहैर अबिल मौत तुख़व्विफ़ुनी, अरे तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं क़ैम का बेटा ज़ुहैर हूँ, तू मेरे जैसे को मौत से डराता है। अल्लाह की कसम, मौत हमारे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत पैगाम है। मौत तेरे जैसों के लिए अज़ाब है, जब तुम मरोगे तो जहन्नुम की आग में जलोगे, तुम्हारे लिए हमारे लिए राहत है मौत, हमारे लिए राहत है मौत।
مگر یاد رکھو آج ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنی رکاوٹ باقی ہے کہ یہ کوفی آ کر ہمیں قتل کریں اور ہم جنت میں جا کے پہنچ جائیں. ان کو مارنا کہاں آسان کام ہے. یہ تو مر کے بھی نہیں مر سکتے. دیکھتے نہیں وہ مر کے بھی زندہ ہیں. دیکھتے نہیں وہ مر کے بھی ان پہ آج بھی رویا جا رہا ہے. دل ان کے لیے غمگین. زبان ان کی تعریف میں مدح کرا ہے. کیوں ہے؟ جو اللہ پر مرتے ہیں وہ نہیں مرتے. جو اللہ پر قربان ہوتے ہیں وہ نہیں مرتے. وہ زندہ ہو جاتے ہیں. اور بھائیو پیٹ پہ نہ مرو, پیسے پہ نہ مرو, چوپڑی پہ نہ مرو, منصب حکومت پہ نہ مرو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, ہم آج عہد کریں, نیا سال ہے, کہ ہم اللہ کے لیے جینا سیکھیں, اللہ کے لیے مرنا سیکھیں, تاکہ اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن ان لوگوں کے نوکروں غلاموں کی صف میں کہیں پیچھے کھڑا کر دے تو ہمارا بھی کام بن جائے گا. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ ان کے آخری صف میں کہیں پیچھے اللہ ہمیں بھی جگہ دے دے. یہ تمنائیں لے کر زندگی گزارو, یہ تمنائیں لے کر ایک سال کی ابتدا کرو. تو جب زہیر بن الخین یہ دائیں طرف کے تھے نا سردار, ان کے شہادت پر بہت صدمہ ہوا. جب وہ گر رہے تھے تو حسین کے کندھے پر ہار مچا. اقبل خدیت ہادیا مہدیا, آگے بڑھ, تو پہلے بھی ہدایت یافتہ تھا, آج بھی ہدایت یافتہ ہے, آگے بڑھ. اقبل خدیت ہادیا مہدیا. ہاں کیوں؟ تلقى اليوم جدك النبيا. تو مر نہیں رہا, تو اپنے نانا سے ملنے جا رہا ہے. چل چل آگے بڑھ. وحسنا والمرتضى عليا, دیکھ تیرے لیے حسن اور علی آ چکے ہیں تیرا استقبال کرنے کے لیے. ہاں ذل جناحین جعفر الکمیا, وہ تیرا چاچا ذل جناحین جعفر بھی جس کے منہ تک کی لڑائی میں ہاتھ کٹ گئے تھے, آج ان کے پوتے بھی موجود ہیں. عون اور محمد بھی شہید ہوئے. حضرت جعفر کے پوتے, حضرت عبداللہ کے بیٹے, بہن زینب کے بیٹے. چل 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 اسد اللہ الشہید المحیا. آگے تیرا حمزہ او شہداء کا سردار, وہ بھی ہار لیے کھڑا. ادھر حسن کھڑا, ادھر حسین کھڑا, ادھر جعفر کھڑا, اور سب سے آگے رسول اللہ کھڑا ہے. تجھے کیا تکلیف ہے مرنے میں؟ اقبل خدیت ہادیا مہدیا, تلقى اليوم جدك النبيا, حسنا والمرتضى عليا, ذل جناحين جعفر الكميا, اسد اللہ الشہید المحیا. جو مر کے بھی زندہ ہیں وہ تیرے استقبال کو ہیں. یہ کہتے کہتے گر کے جان دے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب سب کچھ, پہلے ہلے 33 گھوڑ سوار تھے, باقی پیدل تھے. گھوڑے تو پہلی ہلے میں مر گئے. پھر ہر آئے یعنی کہ میں مجرم ہوں آپ کا, میں نے آپ کو روکا, آج میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں تاکہ میں اس داغ کو دھو سکوں. میں کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ حل من مبارک احد لأحد, کوئی ایک کے مقابلے میں آتا ہے؟ کوئی ایک کے مقابلے میں آتا ہے؟ تو سارے کوفی بھاگ کھڑے ہوئے. عمر بن سعد نے کہا اس کا کوئی مقابلہ نہ کرے, تم جانتے ہو یہ اکیلا سب پر بھاری ہوگا. مارو پھیر کر اس کو چاروں طرف سے. یہ زہیر بن الخین اور حر یہ دونوں کٹھے حملہ کرتے تھے. ایک حملہ کرتا, دوسرا پیچھے پیٹ بھرتا. جب وہ اگلے حملہ آور کو کوفی گھیر لیتے تو یہ پیچھے سے حملہ کر کے اس کو چھوڑا لیتے. پھر حر حملہ کرتے, پیچھے سے زہیر ان کی پیٹ بھرتے. پھر جب ان کو کوفی گھیرتے تو وہ حملہ کر کے ان کو نکال لیتے. زخم لگتے تو ہاتھی تو نہیں تھے, جسم ہی تو تھے. لگتے زخم پھر جگہ ہی نہ بچی جہاں زخم لگتے. پھر اس کے پیچھے حر گئے تھے. پھر زور جمعے کا وقت آ گیا تو حضرت امام حسین نے کہا ہمیں نماز پڑھنے دو. تو شمر نے کہا تمہاری تو نماز بھی قبول نہیں. کہا لعنت ہو تجھ پر, آل رسول کی نماز قبول نہیں اور تیری قبول ہے. اسی حال میں ظہر کی نماز ادا فرمائی. ارے سن رہے ہو, رونے کو بڑے تیز اور نمازیں غائب, ان کا ماتم کرنے کو بڑے تیز اور نمازیں غائب. انہوں نے